قیامت کے فتنے، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے قیامت سے پہلے امت مسلمہ کن کن فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ علم کا اٹھ جانا، علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج یعنی قتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ اب جو ہے علماء کی اموات کثرت سے ہوں گی، جس کی وجہ سے علم دین اٹھتا چلا جائے گا۔ ایک عالم کی موت سے دین کا ایک باب بند ہو جاتا ہے۔ قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا، اور دنیا میں زوال کی وجہ قرآن و حدیث پہ عمل نہ کرنا ہے۔ تو کیونکہ جب ایک انسان عالم بنتا ہے تو اس کی وفات سے وہ جو علم کا خزانہ اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، جس سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا دین کا ایک باب جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ایک عالم کی موت سے۔ والدین کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث نسائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک، والدین کا نافرمان، نمبر دو، بوڑھا شرابی، اور نمبر تین، احسان جتلانے والا۔ جو ہے اگلی حدیث حاکم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہوں کی سزا دنیا میں دے دی جاتی ہے، نمبر ایک والدین کی نافرمانی کی، اور نمبر دو بدکاری کی۔ تو ابھی احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے تو جو ہے اس سے نمبر ایک تو انسان کو جنت نہیں ملے گی، نمبر دو آخرت میں تو سزا ملنی ملنی ہے، دنیا میں بھی اس گناہ کے انسان کو سزا ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے اور اس کا غصہ والدین کے غصے میں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ بھی ہم سے راضی ہو تو پھر والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، جو شخص چاہے تو اسے محفوظ رکھے یا گرا دے۔ تو اب ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو جس طرح ماں کی اہمیت اسی طرح باپ کی بھی ہے۔ اب باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو اس لیے انسان کو اگر اب اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے تو پھر انسان کو کیا چاہیے، ان کو راضی رکھے، ان کی خدمت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جو ہے وہ داخل کرے۔ اگلا ٹاپک ہے امانت کا اٹھ جانا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی جانتے بوجھتے خیانت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ جب سب کو جمع کرے گا تو ہر دھوکے باز کا جھنڈا اونچا کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ دھوکے باز فلاں بن فلاں ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ تو اب ان حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، دھوکہ اور فریب جو ہے وہ انسان کو آگ میں لے کر جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے مال بیت المال میں ناحق تصرف کرتے ہیں وہ قیامت کے روز آگ میں جائیں گے۔ اور آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو دھوکہ فریب بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے۔ انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائے گا۔ ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکہ دیتا کیوں ہے؟ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے انسان جو ہے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر میں کسی کو دھوکہ دے رہی ہوں تو مجھے بھی کوئی دے رہا ہوگا۔ اس ٹائم ہماری سوسائٹی میں دھوکہ فریب جو ہے بہت زیادہ جو ہے عام ہو چکا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے حق کو چھپانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے لوگ جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھا کر
کسی کا حق مار لیا، اللہ اس پہ دوزخ واجب کر دیتے ہیں اور جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، خواہ معمولی سا حق ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہو۔ تو آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی بڑی عام ہے۔ انسان تھوڑے سے فائدے کے لیے، ایون کہ ہمارے ہاں تو 500 روپے کے لیے، 100 روپے کے لیے لوگ جھوٹی گواہی جا کے جو ہے دے دیتے ہیں، اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے حق کو چھپانا، کئی دفعہ ہم لوگوں کے روب، ان کے سٹیٹس کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے فائدے کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو مسلم کی حدیث میں اب پیلو کی ٹہنی کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا ہے کہ اللہ نے اس شخص پہ دوزخ کو واجب کر دیا، جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انسان اگر جو ہے قسم کھا کر کسی کا حق مار لے، تو اب دیکھیں جھوٹی گواہی دینا وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہی کا باعث بنے گا، حق کو چھپانا وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہی کا جو ہے باعث بنے گا۔ اب ہم کئی دفعہ عہدوں کی وجہ سے حق کو چھپا دیتے ہیں، کئی دفعہ پیسوں کی وجہ سے حق کو چھپا دیتے ہیں، کئی دفعہ کوئی غریب ہوتا ہے، اس کے کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، ہم حق کو چھپا دیتے ہیں۔ یہاں تو ہم سب کچھ یہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام گناہوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔